امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں بغداد کے بازار گیا غلام دیکھنے کے لیے. مجھے کام تھا, مجھے ضرورت تھی غلام کی. میں بازار گیا, مجھے ایک نوجوان بچہ ملا. میں نے اس سے کہا کہ بھائی میرے یہاں مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا حضور میری ایک شرط ہے. میں نے کہا بتاؤ تمہاری شرط کون سی ہے؟ اس نے کہا حضور میں تمہارے سارا دن کام کروں لیکن رات کو میں تمہاری بات نہیں مانوں گا. آپ نے کہا کہ میں نے اس کی اس شرط کو قبول کر لیا اور میں اس غلام کو اپنے گھر لے آیا. میں نے اس غلام سے کہا کہ بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور غلاموں کے نام نہیں ہوتے, جس نام سے پکارو گے آ جاؤں گا. میں نے کہا کہ بھائی کھانے میں تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ حضور غلاموں کی چاہت نہیں ہوتی, جو کھلاؤ گے کھا لوں گا. میں نے کہا کہ بھائی بتا تجھے رہنا کہاں ہے؟ بتا یہ بہت سارے کمرے ہیں, تجھے کون سے کمرے میں رہنا ہے؟ اس نے کہا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے, جو دو گے کھا لوں گا, جہاں بٹھا لو گے بیٹھ جاؤں گا, جس نام سے پکارو گے آ جاؤں گا. میں نے کہا کہ بھائی اس کی باتیں میرے دل پہ اتر گئی. میں اسے کام بتاتا, بڑی جلدی بڑی محنت سے وہ کام کیا کرتا تھا. اس کا کام کرنا, اس کا بات کرنا, میرے دل میں وہ سب باتیں اتر رہی تھی. مجھے دھیرے دھیرے اس بچے سے بڑی محبت ہو گئی. ایک دن ایسا ہوا جب میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا. امام احمد بن حنبل فرماتے جب میں نماز کے اٹھا تہجد کی تو میں نے دیکھا کہ اس کے قبر سے توبہ توبہ کی آواز آ رہی تھی. وہ چیخو پکار میں ہے کہ اللہ معاف کر دے, اللہ بخش دے, اللہ بڑا گنہگار ہوں بخش دے. مالک سارا دن عبادت نہیں کر سکتا, وقت نہیں ملتا. مالک میرے اوپر امام احمد بن حنبل کے بھی حق ہیں, میرے آقا کے میرے اوپر بہت سارے کام ہیں, مجھے وقت نہیں ہے, مالک بخش دے بخش دے. توبہ توبہ پکار رہا ہے. آپ کہتے ہیں جب میں نے اس کے کمرے کی چھت کی طرف دیکھا تو اس کے کمرے کی چھت سے آسمان تک نور ہی نور تھا, نور ہی نور تھا. چیخو پکار کی آواز ہے, اس کی آواز میں اتنا درد, رو رہا ہے کہ اللہ معاف کر دے, اللہ بخش دے, اللہ گنہگار ہوں, اللہ سیاہگار ہوں. اللہ نوافل نہیں پڑھ پاتا, نوافل نہیں پڑھ پاتا, فرض تو پڑھ لیتا ہوں میں. فجر کی نماز کا وقت ہوا, وہ بچہ میرے ساتھ مسجد گیا. جب ہم مسجد میں پہنچے تو میں اس بچی کو کونے میں لے گیا. میں نے اس سے کہا کہ بھئی آج سے تو آزاد ہے, آج سے میں تجھے آزاد کرتا ہوں. کہا کہ تجھے کھانا بھی ملے گا, تجھے کپڑا بھی ملے گا, تجھے کمرہ بھی ملے گا, لیکن تجھے کام نہیں کرنا بلکہ تجھے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے, اب تجھے صرف نماز سے پڑھنی ہے. اس نے کہا حضور کیا بات ہے, کیا ہوا, کیا پریشانی ہے؟ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے دل میں تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ میرے گھر میں جب آئیں جب میں نماز پڑھ رہا ہوں, جب میرے ہاتھ میں تسبیح ہو, جب میں قرآن پاک کی تلاوت مصروف ہوں, تاکہ لوگوں کو لگے کہ ہاں بہت بڑا نمازی ہے. اس نے کہا حضور ہوا کیا, کیا بات ہے, آپ ایسے مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ رات تیرا رونا میرے دل میں اتر گیا, رات میں نے تیری توبہ کو دیکھ لیا کہ تو جو توبہ توبہ پکار رہا تھا. اب اس نے سجدے میں سر رکھا اور زار و قطر رونے لگا کہ اللہ مجھے عام کر دیا. ارے یہی تو وہ نیک عمل تھے جو تیرے اور میرے درمیان تھے, وہ بھی تو نے دنیا کے سامنے لا دیا. مالک یہی تو وہ نیک عمل تھے جن کے بدلے میں اپنی زندگی کو کاٹ رہا تھا, میں اپنی زندگی گزار رہا تھا. مالک تو نے مجھے عام کر دیا, مجھے لوگوں کی نظروں کے سامنے مجھے میرے اعمال کو کھول دیا. مالک مجھے پردہ پوشی دے دے, مالک مجھے پردہ پوشی دے دے. کہتے ہیں کہ اس نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہی اور اسی وقت اس کی روح قبض ہو گئی. دیکھو مسلمانوں, یہ اللہ والے ہیں جو فرض نماز پڑھتے 5 وقت کی, پورے دن کام کرتے, اس کے باوجود اندھیری راتوں میں اٹھتے ہیں, راتوں کی تنہائیوں میں اٹھتے ہیں اور اللہ سے معافی کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ بخش دے, اللہ بخش دے. یہ اللہ والے ہیں. دیکھو یہ اللہ والوں کی توبہ ہے. ہمارے نوجوان اٹل ہے اپنے گناہوں پر. آج ہمارے یہاں کے نوجوان کہتے ہیں کہ بھائی معافی تو تب مانگیں گے نا جب کوئی گناہ ہوں گے. آج ہمارے یہاں پر سبھی نیک ہیں اللہ ماشاء اللہ, کوئی گنہگار نہیں ہے. گناہ ہو جائے انسان سوچتا بھی نہیں ہے. یہ وہ اللہ والے ہیں کہ فرض نماز پڑھ رہے, 5 وقت کے نمازی ہیں, اور اگر نفل چھوٹ رہے ہیں تو اللہ سے اپنی معافی مانگ رہے کہ اللہ بخش دے, اللہ بخش دے. اللہ پاک ہمیں بھی ایسی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وہ لوگ توبہ کی طرف نہیں آتے. آ جاؤ میرے بھائیوں, ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, ابھی نماز سے پڑھ لو. ابھی سردیوں کی لمبی رات ہے, تنہائی میں اپنے رب کے حضور گڑ گڑا لو, اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو. کب تک نہیں آؤ گے مسجد تم, کب تک نہیں آؤ گے, کب تک نماز نہیں پڑھو گے؟ مت پڑھو نماز. ایک دن وہ بھی آئے گا کہ اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو لوگ تمہاری نماز پڑھیں گے. آگے نہیں آئے گا وہ دن بھی آئے گا. اس لیے میری گزارش ہے میرے ان نوجوانوں سے جو اپنی زندگی کو برباد کیے ہوئے ہیں. میرے بھائی جوانی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پورا دن انسان عیاشیوں میں کاٹ دے.
اسے پتہ نہیں چلتا کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا. آ جا مالک کی دہلیز پر, اللہ کو راضی کر لو. رب راضی ہو گیا تو زندگی آسان ہے, رب اگر ناراض ہو گیا تو زندگی جہنم بن جائے گی. وہ کسی نے کہا تھا کہ جنت اے بے نمازی کس طرح پاؤ گے, ناراض رب ہوا تو جہنم میں جاؤ گے.